سنا اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑے کی صورت میں بھی ایک نعمت عطا کی، مرد کو بیوی عطا کی تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور عورت کو اس کا شوہر عطا کیا، اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک نعمت کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیں تو ہم اس کا شکر کما حقہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بھی ہمارے لیے آسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ ایک انسان کے بس میں جتنا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور بجا لائے گا۔ ایک انسان کی طاقت میں جتنا ہے اتنا وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ایک انسان کی استطاعت میں جتنا ہے وہ ضرور اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لائے۔ تو بہرحال پچھلے 2 خطبوں میں آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت کے بارے میں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، نرمی، شفقت، مہربانی، رحمدلی کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، مرد عورتوں پر نگران ہیں، یا حاکم ہیں، یا مسئول ہیں، یا ذمہ دار ہیں۔ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، گویا کہ باہر کی ساری ذمہ داری مردوں کی ہے، اور عورت اپنے گھر میں محفوظ ہے، اور اس کو کسی کام کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جس سے وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے بچوں کو پالنا ہے، مجھے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، رہن سہن کا انتظام کرنا ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ مرد کے ذمہ ہے۔ جو پوری دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ 50-50 اب دونوں ذمہ دار ہیں، 50-50 دونوں ذمہ دار ہیں، نہیں، قرآن کریم اس کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا ہے۔ باہر کی جو بھی ذمہ داری ہے، کمانے کی، مزدوری کرنے کی، جاب کرنے کی، ملازمت کرنے کی، زمینداری کرنے کی، یہ ساری ذمہ داری مردوں کی ہے۔ مرد کو عورت کے حقوق ادا کرنے ہیں، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، علاج کے اعتبار سے، یا گھر مہیا کرنے کے اعتبار سے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں، مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، ساری ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اور اس بات کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ مرد کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھی ہے کہ یہ مرد کوئی بھی مشکل کام کر سکتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جس میں طاقت کی ضرورت ہے، جس میں زور لگانے ہے، جس میں بوجھ اٹھانا ہے، وہ مرد کر سکتا ہے۔ عورت اس طرح کے کام نہیں کر سکتی، اس کی جسمانی ساخت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پر تخفیف اور اللہ رب العالمین نے اس پر مہربانی کی کہ اس کو یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھانی۔ وہ گھر کی رانی ہے، اس کو گھر میں بچوں کا خیال رکھنا ہے، اور گھر کے اندر کے جو کام ہیں وہ اس کو انجام دینے ہیں، باقی ذمہ داریاں ساری
मर्दों की है। तो बहरहाल अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्द औरतों पर निगरान है और हाकिम है। बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, इसके पीछे दो सबब हैं। मर्द जिम्मेदार क्यों है, मर्द क्यों जिम्मेदार है, इसके पीछे दो सबब बयान किए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर फजीलत अता की है, अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर फजीलत अता की है, ये एक सबब है। और दूसरा सबब है वबिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, और जो कुछ मर्दों ने अपना माल खर्च किया, इस वजह से मर्द मसूल है, निगरान है, जिम्मेदार है। जब एक मर्द एक खातून के साथ शादी करता है तो वो माल खर्च करता है, महर अदा करता है। और दूसरी चीज, ये मर्द शादी के बाद अपनी बीवी के सारे खर्चे उठाता है, उसकी जो जरूरियात होती है मर्द पूरा करता है। तो माल मर्द का खर्च होता है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को कव्वामियत की जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदार बनाया है, इसको मसूल बनाया गया है इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरत कमजोर है, जैसा कि बाज़ लोग हम पर एतराज करते हैं कि ये कहते हैं कि औरत कमजोर है। नहीं, औरत बहुत बहादुर होती है। औरत के अंदर जितना सब्र है मर्द के अंदर उतना सब्र नहीं। बाज़ मौकों पर औरत जितना बर्दाश्त कर सकती है, जितने गम, जितनी परेशानियां झेलती है, उस तरह से मर्द के अंदर सब्र और बर्दाश्त नहीं होता है। तो कहीं कहीं ये मर्द बहादुर होता है, सब्र और बर्दाश्त का मादा इसके अंदर होता है, और कहीं कहीं औरत इसमें आगे निकल जाती है। तो मर्द जिम्मेदार होने का मतलब ये नहीं कि औरत कमजोर है। हाँ, जिस्मानी एतबार से या उसका मिजाज कहीं कहीं उसमें वो कमजोर होती है, और ये फितरी बात है, और ये फितरी बात है। ये अल्लाह ताला ने मर्द की फितरत में कुव्वत, ताकत, जफाकशी, मेहनत ये सब रखा है, और औरत की फितरत में इस एतबार से कमजोरी है। तो बहरहाल ये लंबे चौड़े मसाइल हैं, मुझे इसमें नहीं जाना है। ये कुछ इशारात थे जो आपके सामने मैंने बयान कर दिए। दूसरी आयत अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो अल्लाह जिसने तुम्हें एक ही नफ्स से पैदा किया। इसका जिक्र पहले खुतबे के अंदर भी आया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक ही नफ्स से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, उसी से उसका जोड़ा पैदा किया, एक नफ्स से दोनों को पैदा किया गया। वजअल मिनहा ज़ौजहा, और उसी एक नफ्स से उसका जोड़ा भी बनाया। और इस जोड़े के बनाने का मकसद और इसका फायदा क्या है, ये जोड़ा अल्लाह ताला ने मर्द को क्यों दिया? वही बात जो पिछले खुतबे के अंदर मैंने बयान की थी, इस आयत के अंदर भी अल्लाह ने बयान किया, लियस्कुना इलैहा, ताकि इस मर्द को अपने इस जोड़े से सुकून हासिल हो। जोड़ा मिलने के बाद, बीवी मिलने के बाद, शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद उसको सुकून मुयस्सर हो। ये जोड़ा उसके लिए बाइसे सुकून हो, इत्मीनान, बाइसे इत्मीनान और सुकून इसके लिए जोड़ा बन जाए। तो शादी का मकसद ये होता है कि दोनों को एक दूसरे से सुकून मिले, इत्मीनान मिले, और जो डिप्रेशन है या तनाव है, जो ज़हनी इंतशार है, या इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो उन लोगों से खत्म हो जाए। शादी का ये मकसद होता है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा मकसद बयान किया कि शादी और निकाह के बाद दोनों को सुकून मिलना चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए बाइसे सुकून बनने चाहिए।
اور دونوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، اس کو خوش کرنا ہے، اس کو سکون دینا ہے، اس کو اطمینان دلانا ہے۔ دونوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، مرد کو عورت کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور عورت کو مرد کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے ایسا بننا ہے کہ میری وجہ سے میرا جوڑا خوش ہو، اس کو اطمینان ملے، سکون ملے۔ یہ تربیت ہماری خواتین کے لیے بہت ضروری ہے، یہ تربیت ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جب یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں، اگر ہم نے شادی کا مقصد کام کرنا سمجھ لیا ہے تو پھر سکون نہیں ملے گا۔ ہم نے سنا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے وہاں رشتہ تلاش کریں گے جہاں کی عورتیں کام بہت زیادہ کرتی ہیں، ان کو گھاس کٹائی کا معلوم ہونا چاہیے، لکڑی لانے کا معلوم ہونا چاہیے، زمینداری کا پتہ ہونا چاہیے، گائے بھینس وغیرہ کیسے رکھتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نکاح کا مقصد یا شادی کا مقصد کام ہوتا ہے، کام نہیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے شادی کرنے سے؟ نیت شادی کرنے سے یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، بے حیائی اور برائی میں پڑنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کا وہ سامان پیدا کرے۔ شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے، آنکھوں کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، دونوں کے لیے یہ مقصد ہونا چاہیے شادی کا، نیت یہ ہونی چاہیے۔ کام تو ویسے بھی ہوگا، کام تو ویسے بھی لوگ کرتے ہیں، بہرحال سکون اصل مقصد ہے، سکون اور اطمینان۔ اس کے بعد ایک اور آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ پہلے روزوں کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں رات میں بھی ایک مرد کے لیے عورت کے قریب جانا منع تھا۔ شروع میں، اسلام کے شروع میں ایک مرد کے لیے رمضان کے مہینے کی راتوں میں اپنی بیوی کے قریب جانا منع تھا، نہیں جا سکتا ہے اپنی بیوی کے قریب۔ لیکن جب کچھ واقعات رونما ہوئی، کچھ غلطیاں ہوئی صحابہ کرام سے، ان سے ایسا کچھ سرزد ہوا کہ وہ اس حکم کو نہیں مان سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کا وہ حکم اٹھا لیا اور اجازت دے دی۔ اسی کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ آپ دھیان رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اے لوگوں، اب تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے قریب جانے کو حلال کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب رمضان المبارک کی راتوں میں سحری کے وقت سے پہلے، افطار کے بعد سے لے کر سحری کے وقت سے پہلے تک تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے قریب جانا حلال ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، اب منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کا حکم اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے رمضان یا ماہ سیام کی رات میں تمہاری بیویوں کے قریب جانا، قربت اختیار کرنا حلال کر دیا گیا۔ الرفث کا معنی ہوتا ہے یا جماع، مباشرت، یا دوسرے لفظوں میں ہم بستری، یا رفث کا معنی ہے ہم بستری سے پہلے والا جو معاملہ ہے وہ، ہم بستری سے پہلے بیوی کے قریب جانا یا ہم بستری، یہ دونوں چیزیں مراد ہیں، تو دونوں حلال ہیں رمضان المبارک کی راتوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اسی لیے عرب لوگ
بیوی کو اپنے لیے لباس کا نام دیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا اور عربوں کی ہی زبان میں ان کو سمجھایا گیا. عرب لوگوں کی زبان میں ہی ان کو سمجھایا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے. اور میں اکثر یہ بات موقع جب بھی ملتا ہے میں بیان کرتا ہوں. ایک انسان جب لباس پہنتا ہے، پوشاک پہنتا ہے، تو پوشاک انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اتنی قربت اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو لباس جس طرح جسم سے متصل ہوتا ہے، ملاصق ہوتا ہے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے بالکل قریب اور ملی ہوئی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جب انسان لباس پہنتا ہے تو انسان بنتا ہے. انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے. ایسے ہی میاں بیوی بھی ہے. یہ ایک دوسرے کی انسانیت کو نکھارتے، ایک دوسرے کے انسان ہونے کو یہ چار چاند لگا دیتے ہیں. یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اور اسی طرح سے جب ایک انسان لباس پہنتا تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، اپنے آپ کو سجاتا ہے. انسان لباس پہننے کے بعد، لباس پہننے سے انسان اپنے آپ کو سجاتا ہے. اور انسان اپنے لباس کو ہمیشہ صاف ستھرا اور ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہتا ہے. اپنے لباس کو کوئی خود ہی نہیں پھاڑتا، یا اپنے لباس کو کوئی خود ہی گندا نہیں کرتا. گندگی سے، گرد و غبار سے، میل کچیل سے، پھٹنے سے، کٹنے سے انسان اپنے آپ کا جو لباس ہوتا ہے اس کو بچاتا ہے. تو اسی سے اندازہ لگائیے اگر بیوی لباس ہے یا شوہر لباس ہے، اس کو اس کے بارے میں کیسا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کلام، اس میں بلاغت ہے، اس میں فصاحت ہے. اس سمندر میں اگر ہم گھسیں گے تو ہم کہیں کنارہ نہیں پائیں گے. اتنا وسیع یہ کلام ہے.